پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں FM-90NER میزائل کا کامیاب لائیو فائر، جنگی جہاز نے تیز رفتار فضائی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق کمانڈر پاکستان فلیٹ کی مشق میں شرکت میزائل فائرنگ سے پاک بحریہ کی اعلی جنگی تیاریاں اور دفاعی صلاحیت ثابت ہو گئی۔ پاک بحریہ کا سمندری سرحدوں کے دفاع اور قومی مفادات کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ خیبر پختونخوا میں رواں سال دہشت گردی کے 1588 واقعات رپورٹ، سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں سمیت 502 افراد شہید ہوئے، 223 شہری اور 137 پولیس اہلکار بھی جان سے گئے۔ CPO پشاور کے مطابق FC کے 124 جوان شہید، مجموعی طور پر سینکڑوں زخمی ہوئے۔ مختلف کارروائیوں میں 348 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردی سے ونو ریجن سب سے زیادہ متاثر رہا، جہاں پولیس FBR کی خیبر پختونخوا میں غیر قانونی سگریٹ سازی کے خلاف بڑی کارروائی۔ خیبر ٹوبیکو کمپنی کے گوداموں سے 27,50,000 کلو گرام کچا تمباکو برآمد۔ واجب الادا ایکسائز ڈیوٹی 1 ارب روپے سے زائد بنتی ہے۔ سگریٹ تیار ہونے کی صورت میں قومی خزانے کو 19 ارب روپے کا نقصان کا خدشہ، گودام سیل کر کے تفتیش شروع۔ فیکٹری مالکان کا کارروائی غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ٹیکس ادائیگی اور ایکسپورٹ کے ثبوت پیش کرنے کا دعویٰ۔ ٹیکس اضافے کا معاملہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت۔ فیکٹری بندی سے ریونیو زر مبادلہ اور ہزاروں مزدوروں کے روزگار کو خطرات لاحق ہیں۔ خیبر پختونخوا ریسکیو کی سرکاری گاڑیاں سابق معاون خصوصی ریلیف کے زیر استعمال ہونے کا انکشاف۔ ادارے نے نیک محمد سے 3 سرکاری گاڑیاں فوری واپس لینے کے لیے خط لکھ دیا۔ متن کے مطابق ٹویوٹا ویگو، ٹویوٹا ریوو اور سوزوکی ڈی میکس تاحال واپس نہیں کی گئیں۔ نئی تعیناتی کے بعد گاڑیاں وزیر ریلیف کے حوالے کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن ریسکیو 1122 نے باقاعدہ احکامات جاری کر دیے۔ لاہور کے فضائی معیار میں بہتری، AQI 181 ریکارڈ۔ پنجاب حکومت کے اینٹی سموک اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے۔ ہوا کی رفتار 8 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ اور درجہ حرارت 24 ڈگری متوقع۔ زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت صنعتی اخراج بھٹوں اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر اینٹی سموک اسکواڈز 24 گھنٹے فعال ہیں۔ شہری باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال کریں۔ اور موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر شدید دھند، M2 لاہور تا کوٹ مومن، M3 M4 اور M5 مختلف حصوں میں ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ حد نگاہ میں بہتری کے بعد لاہور سیالکوٹ موٹر وے اور M1 پشاور تا اسلام آباد ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ موٹر وے پولیس کی غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر ویز بندش کا مقصد جان و مال کا تحفظ ہے۔ شکارپور کے ضمنی انتخابی مارکے میں تیر چل گیا۔ PS9 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار آغا شہباز درانی 73,954 ووٹ لے کر کامیاب۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق JUI کے سید رشد اللہ 9,412 ووٹ لے سکے۔ JUI امیدوار نے نتائج کو مسترد کر دیا، کہا ہم الیکشن ٹرائیبیونل کو بائیو میٹرک کی درخواست دیں گے۔ نشست پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ میدانی علاقوں میں دھند، اندھا دھند۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بالائی علاقوں میں دھند۔ موٹر وے M4 فیصل آباد سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند۔ موٹر وے M5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک ٹریفک کی روانی معطل۔ موٹر وے M3 کو فیض پور سے درخانہ تک بند کر دیا۔ موٹر وے M5 پر ملتان سے روہڑی تک دھند کی وجہ سے ٹریفک معطل۔ موٹر وے پولیس کی عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ حافظ نعیم الرحمان نے نون لیگ کو نشانے پر رکھ لیا، کہا نواز شریف 70,000 حرام ووٹ لے کر منتخب ہوئے۔ گزشتہ انتخابات میں مسلم لیگ نون نے 17 نشستیں بھی نہیں جیتیں۔ ٹیکس نہ دینے والی اشرافیہ کا چالان کون کرے گا؟ خاندانی سیاست نے بلدیاتی نظام کو کمزور کر کے رکھ دیا۔ بلدیاتی نظام لاگو ہونا چاہیے، اب اس سیاست کو بدلنا بہت ضروری ہے۔ ہم اس گلے سڑے نظام کے خلاف پورے ملک میں تحریک چلائیں گے۔ ناانصافی کے نظام کے خلاف مل کر کھڑا ہونا ہوگا۔
حافظ نعیم کا 21 دسمبر سے موجودہ سیاسی نظام کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کے جنرل باجوہ پر سنگین الزامات، کہا ایک بریفنگ میں جنرل باجوہ نے کہا رانا بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں بہت سمارٹ تھے۔ فیض حمید سے کہا اس کو دوبارہ سمارٹ بناؤ، میں نے کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ اس دنیا میں ہی اس کا حساب کرے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حاضر سروس آفیسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے۔ مزید بولے بانی پی ٹی آئی کے دور میں معاملات فیض حمید جنرل باجوہ کی مرضی سے ہی چلتے تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی لاہور میں مصروفیات، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی ملاقات۔ صدر کی پارٹی رہنماؤں کو پنجاب میں عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت، کہا پارٹی رہنما اور کارکن بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں کریں، پیپلز پارٹی الیکشن میں بھرپور شرکت کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی صوبے کے عوامی مسائل کے حوالے سے بریفنگ۔ فیض حمید سے فیض یاب ہونے والوں کے لیے اچھی خبر نہیں، سابق رکن قومی اسمبلی محمود مولوی نے خبردار کر دیا، کہا پی ٹی آئی نے فیض حمید سے بہت فائدے اٹھائے، جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کا احتساب ہوگا۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ پاک فوج نے ایک پاورفل شخصیت کا احتساب کیا، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو واضح ڈائریکشن پر چلنا ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما قاضی انور نے تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لیں، کہا پارٹی کی موجودہ قیادت نے میری بے عزتی کی ہے، پی ٹی آئی میں مجھے شدید ذہنی اذیت پہنچی، بانی پی ٹی آئی سے ذاتی تعلق برقرار رہے گا، جس منشور پر پی ٹی آئی عمل میں لائی گئی ہے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ جس نے لاہور کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے مجھے مشورے دے رہی ہے، اللہ کا مجھے مشورے دینے سے پہلے ذرا اپنے صوبے کا حال دیکھیں۔ پنجاب پولیس پورے پاکستان میں سب سے کرپٹ ترین ادارہ بن گیا ہے، یہ تو ان کا حال ہے اور مشورے ہم کو دے رہے ہیں۔ پنجاب میں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا الزام۔ کوہاٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ ہمیں مشورہ دینے والے پاکستان کو ڈبو رہے ہیں، وفاق نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی، اس پر کوئی بات نہیں کرتا، انگلی اٹھانے والے اپنی کرپشن دیکھیں، ہمیں این ایف سی میں حصہ نہیں دیا جا رہا، بانی اور بہنوں کو جعلی مقدمات میں پھنسایا گیا، پاکستان اور تمام اقوام کو متحد کرنا ہوگا۔